بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي صدق الله العظيم. محترم حضرات، میرا عنوان اسلام کیسے پھیلا ہے، لیکن چند باتیں رمضان المبارک کے سلسلے میں کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں. رمضان المبارک کا بہترین، باعظمت، باسعادت اور برکت والا مہینہ چل رہا ہے. یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم سے ہم سبوں کا 8 روزہ مکمل ہوا ہے اور آج 9واں روزہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیے ہیں. پہلا رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات کا ہے. 1 سے 10 رمضان تک کا پہلا عشاء ہوتا ہے. اس میں کیا کیا کرنا ہے ہم سبوں کو؟ نماز کی پابندی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنا ہے اور صدقہ دینا ہے اور اپنا اچھا اخلاق بنانا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا ہے. 11 سے 20 رمضان تک کا دوسرا عشاء ہوتا ہے. اس میں کیا کیا کرنا ہے؟ دعا استغفار کرتے رہنا ہے، توبہ کرتے رہنا ہے اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا ہے. اور استغفار یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور نفل عبادات میں اضافہ کرنا یعنی بڑھانا، خوب نفل عبادت کرنا. اب میں مقصد اصلی کی طرف چلتا ہوں جس کا عنوان اسلام کیسے پھیلا ہے. اسے شہر میں کیا خوبی کہا ہے کہ بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، کہ بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. کہ ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، کہ ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی 2-4 کے پس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے، اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تے شرم و حیا آنکھوں میں گھر میں بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، آج اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے یہ اعتراض بڑے زور و شور کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے کہ اسلام اپنی بلند تعلیمات نہیں، اپنی طاقت کے بلبوتے پر دنیا میں پھیلا. اسلام کی حیرت انگیز اشاعت اور دنیا کے کونے کونے میں اتنی جلدی کے ساتھ پھیل جانے کا راز یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام پھیلانے کے لیے تلوار کا استعمال کیا اور زور و زبردستی سے اپنا کلمہ پڑھوایا. یہ اعتراض جتنے شدت کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اتنا ہی بے وقت اور کمزور سمجھ رکھنے والا انسان بھی اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرے تو اسے بھی اس کے غلط ٹھہرانے میں کوئی تأمل نہیں ہوگا. اسلامی تاریخ کا ہر جانکار فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ مسلمانوں پر کلمہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلانے کا الزام غلط اور بے بنیاد ہے. اسلام دنیا میں اپنی اعلیٰ تعلیمات کی وجہ سے پھیلا ہے. اسلام کی اشاعت میں لوہے کی تلوار نہیں، اسلام کی بلند اخلاق کے تلوار تھے جس نے وہ کام کر دکھایا، جس کو بڑی سے بڑی فوج اور بڑا سے بڑا لشکر بھی انجام نہیں دے سکتا. قرآن شریف میں صاف طور سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی اور جبر نہیں. قرآن نے یہ بھی واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جس کا جی چاہے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو اور جس کا جی چاہے کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھرے. اسلام کسی کے اوپر جبر و اکراه کر کے یعنی زبردستی سے اپنا کلمہ پڑھوانے کے حق میں نہیں ہے. تو آئیے اشاعت اسلام کی ابتدائی تاریخ کا مطالعہ کرے تاکہ یہ بات کھل کر سامنے آ سکے کہ اسلام دنیا میں کیسے پھیلا اور اس سے اشاعت تلوار کا استعمال کیا نتیجہ تھی یا اس کی بلند تعلیمات فیض و برکات تھے جنہوں نے ساری دنیا کو مجبور کر دیا. محترم حضرات، دنیا کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی. انسان خدا کو بھول چکا تھا، خدا کی ہدایت سے ناواقف اور خدا کے راستے سے ہٹا ہوا تھا. ظلم زیادتی ہر طرف عام تھی. جرم کو جرم اور گناہ کو گناہ سمجھنے کا احساس تک ختم ہو چکا
رہا تھا. ایسا خوفناک ماحول تھا اور ایسے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے. اللہ کے رسول حق کی طرف بلانے والے تنہا تھے, خدا کے راستے کی طرف پکارنے والے اکیلے تھے. آپ کو اس وقت کوئی ساتھی نہیں تھا, گھر والے بھی نہیں, دوست و احباب بھی نہیں, عزیز و اقارب بھی نہیں. ایک طرف اللہ